بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میری جانب سے آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء پر۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایسا ہے کہ یہ جو سیریز آف لیکچر ہمارا چل رہا ہے موجودہ، یہ ہے اسلامک ٹاپکس کے بارے میں، اور مختلف ٹاپکس میں نے چنیدہ اس میں رکھے ہیں۔ میں ایک کتاب بھی لکھ چکا ہوں قرآن پاک کی، ایک سلیکٹڈ تفسیر سے متعلق، جس کا نام ہے نور القرآن۔ اس پہ میں نے کئی سال، کچھ 7 سال ریسرچ کی ہے، اور وہ تیار ہو گیا، ابھی پرنٹنگ کے مرحلے پر ہے، آئے گی تو آپ دیکھ لیں گے۔ آج کا ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، وہ ہے انسان گناہ کیوں کرتا ہے، یہ ہے، اور اسی کا آگے سب ہیڈنگ ہے توبہ۔ یہ دونوں کو ملا کے میں نے بنایا کیونکہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ سبجیکٹ، آپ توجہ سے سنیے گا۔ پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ قرآن کا جو پیغام، جو ویلفیئر کا یا نالج کا پیغام ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، دنیا میں نیکیاں بھی بے پناہ بلا کی لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جن کو توفیق دی ہے وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان پر تنقید ہو یا کچھ ہو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہے جو حساب کرنے والا ہے، جو ان کو اجر دینے والا ہے۔ دوسرے لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے کوئی آپ کے اوپر تنقید کرے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اسلامک لیکچر بنا رہے ہیں۔ جی میں بنا رہا ہوں، تو میں قرآن کی اسٹڈی کر کے بنا رہا ہوں، یہ میرا شوق ہے، میرا کام ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ میں چند ایک لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ زیادہ لوگ مجھے ویلکم کرتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا لیکچر وہ سنتے ہیں ٹائم نکال کر۔ تو سنیے گا، آج کا جو لیکچر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، مختصر ہوگا، کوشش کروں گا لمبا نہ ہو۔ یہ جو انسان اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تھوڑی سی بات میں جو بھی میں لیکچر بناتا ہوں اس کی میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ضرور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں معاملے کو، ٹاپک کو سمجھنے میں ناظرین کرام کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات مبارک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسانوں کے بنانے سے پہلے کی بات ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خزانہ کہتے ہیں ٹریئر کو، بہت قیمتی چیز کو۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا یعنی فیصلہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے یہ دنیا بنائی، اور نظام حیات جو ہم انسان نظر آ رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں آئے، اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، نیک عمل کیے یا برے عمل کیے، اس کا فیصلہ وہ یوم حساب کو کرے گا۔ ہم آج یہ آپ کو مختصر بیان کریں گے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے سوال بھی کیا، اس پر ذرا کمنٹ کریں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ اور یہ ایک کمپلیکس میں، ایک الجھاؤ میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، پھر اس کو قبر میں بھی سزا ملے گی، اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ وہ تو بات سچ ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان کی جو فارمیشن ہے وہ مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، اچھائی اور برائی کا امتزاج۔ جس طرح اندھیرا اور اجالا دو چیزیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مختلف ہیں،
دونوں کی حیثیت مختلف ہے. مثلا روشنی ہوتی ہے ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے، اور جب رات چھاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. اور اس اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا بھی آپس میں ضد ہے. اچھے کاموں کا اچھا اجر ہے، برے کاموں کا سزا ہے، اللہ نے تجویز کی ہے. اب اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے. ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ انسان جب پیدا کیا گیا تو جس خمیر سے، جس میٹیریل سے بنایا گیا وہ میٹیریل ہے مٹی، اور خاک سے بنایا گیا. اور جس مٹی سے بنایا گیا اس مٹی میں شر کا اور برائی کا عنصر موجود ہے، فساد کا عنصر موجود ہے، اور وہ فساد کرتا ہے. اور اسی مٹی میں نیکی کرنے کا، کمال کی نیکیاں کرنے کا اجر موجود ہے. جس مٹی سے بنایا گیا سارے انسانوں کو، نسل انسانی کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور دنیا کے آخری انسان تک، وہ اچھائی اور برائی کا مرکب ہے. اچھے کام بھی کرے گا، برے کام بھی کرے گا. یہ مت سوچئے کہ انسان صرف اچھائی ہی کیوں نہ کرے، اس کو ایسا کیوں نہیں بنایا گیا. چلیں آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کا سوال ہم سن لیتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں کیوں نہ پہچانا جاؤں. اچھا، تو وہ انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں سے مخاطب بھی ہوا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ تم، وہ پہلے سے موجود تھے، کروڑوں اربوں فرشتے موجود تھے، اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہے تھے، اور عبادت تو وہ کر رہے تھے. اب ایک نئی چیز ایجاد ہوئی. نئی چیز ایجاد یہ ہوئی کہ انسان کو بنایا، اور اللہ نے کہا کہ میں یہ تجربہ کرتا ہوں، اس کے علم میں ہے آج سے پہلے کیا تھا اور آئندہ آنے والے زمانے میں یا دنوں میں کیا ہوگا. یعنی قیامت تک کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں. یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. غیب کا علم چونکہ وہ جانتا ہے. تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا خمیر ایسا ہے، اس کا جو ہے، اس کا جو کمپوزیشن ہے وہ اس میٹیریل کی ہے کہ وہ گناہ کرے گا. بڑے انسان گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، چھوٹی بھی کرتے ہیں، بڑی بھی کرتے ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں. اور کوئی شخص خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے، برائیوں سے پاک ہوں. کبھی اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے. کبھی ایسی بات اپنے بارے میں بھول کر بھی نہ سوچنا کہ میں تو بڑا نیک پاک ہوں کیونکہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نے حج بہت سارے کیے ہیں، یا ہر سال حج کرتا ہوں، اور میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور میں نیک پاک ہوں، میں برائیوں سے پاک ہوں. میں نے کوئی، ہو سکتا ہے وہ ایسی برائی کرتا ہو اس کو خود کو علم نہ ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں. مطلب نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کو سجدے کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، لیکن وہ زبان سے اتنا تلخ ہے، کوئی ایک دکھ بھری بات کسی کو کہہ دیتا ہے، اس کے دل کو ہرٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ کوئی شخص نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، اچھائی کرنی چاہیے. اچھائی کر کے تو پھر اس کو وہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں فلاں وقت میں تو تمہاری مشکل میں کام آیا تھا. مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کو خون دیتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو ایکسیڈنٹ میں اٹھا کے اسپتال لے گیا، جان بچ گئی، تو کبھی وہ اس کو تانا مار دے کہ میں نے تو تمہیں کیا، تو یہ تو بات بڑی خراب ہے. اس نے تو اپنا عمل ضائع کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو برائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہی ایسے فیچرز موجود ہیں جو اس کو یہ دل میں احساس دلاتے ہیں کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے کچھ غلط کیا. اچھا، جب وہ یہ شعور اس کے
دل میں دماغ میں پیدا ہوتا ہے میں نے غلط کیا، تو اسی کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی ڈیوائس رکھ دی ہے، ایک ایسی پروویژن آف لا، ہم کہتے ہیں پروویژن آف لا، یعنی شک رکھ دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں توبہ۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، وہ تو آپ کو بتا دیا کہ وہ مرکب ہے اچھائی اور برائی کا، اور وہ گناہ کرے گا، وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، گناہ تو کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا میجر سبجیکٹ ہے وہ ہے توبہ کا، اور توبہ کا جو اللہ نے پروویژن رکھی ہے، جو شک رکھی ہے، وہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ توبہ کا پہلے مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں، لغت کا مطلب یعنی ڈکشنری میننگ توبہ کا بتاتا ہوں، اور وہ آپ پہلے سمجھ لیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپسی، پلٹنا، کہیں جا کر واپس آنا، ریٹرن، اس کا مطلب ہے توبہ۔ یہ مختصر بات ہے، یہ آپ پہلے سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب توبہ کا مطلب ہے کہ جب آدمی گناہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے جب وہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے تو والد صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے تو گناہ انہوں نے کیا۔ وہ میں اس سے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ممنوع پھل جو تھا جنت کا وہ کھا لیا، اللہ کے حکم کے باوجود، اللہ کے منع کرنے کے باوجود، شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ اس پر بھی آیت مبارکہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ریفرنس دیتا ہوں سورہ یونس کا۔ یہ چونکہ میں ریسرچ ورک کر کے کرتا ہوں تو یہ بھی قرآن کریم کا ریسرچ ورک پہ بیسڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 27 سورہ یونس پارہ نمبر 11 کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آئے گا کہ یہ مرزا صداقت نے یہ آیت مبارکہ جو سورہ یونس کی پڑھی ہے، اس کا سبجیکٹ سے کیا ریلیونس ہے؟ تو وہ اس پر میں وضاحت پیش کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتے تمہارے اچھے برے تمام اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ادھر رائٹ اور لیفٹ جو بیٹھے ہیں، 2 فرشتے ہر آدمی کے ساتھ لگا دیے۔ دیکھیے انسان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ فرشتے جو کبھی غلطی نہیں کرتے، ایک انسان کے لیے 2 مقرر کر دیے۔ نگران کی کسی جگہ قرآن میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 2 نگران مقرر کر دیے۔ اچھا عمل کرتے ہیں فوراً نوٹ کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں تو جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک آدمی کو مہلت ملتی ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کے حساب کی آپ کی جو بک ہے، آپ کی جو اکاؤنٹ بک ہے، جو آپ کو دکھائی جائے گی روز قیامت، اس میں لکھا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں آگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پریشان ہوئے اپنی غلطی کر کے، جو پھل انہوں نے کھایا، تو انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معافی دے دی۔ یہ میں ساری بات بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک اور آیت مبارک کی طرف لے کر چلتا ہوں، وہ بھی پارہ نمبر 11 کی ہے، اور وہ ہے سورہ التوبہ آیات نمبر 103 تا 104۔ میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے نبی، تم ان کے احوال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ آگے پھر پڑھتا ہوں، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔
اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پروویژن رکھ دیا ہے، یہ ایک سیکشن رکھ دیا کہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب مجھے بتائیے میرے پیارے دوستو، کوئی شک شبے کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اور وہ یہ سوچ رہے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تو معافی کیسے ملے گی؟ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتا ہوا سنا ہے، اس کے تو اتنے گناہ ہیں، اس کی تو معافی ممکن ہی نہیں۔ ممکن ہے، اللہ سے پر امید رہیے۔ آپ اللہ سے جو امید لگا لیں گے نا، وہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اللہ سے امید لگا لیں گے کہ میں نے گناہ کیے، میری توبہ قبول ہوگی، مجھے معافی یقیناً ملے گی، تو وہ قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ کہہ چکا ہے اللہ بہت رحیم ہے، وہ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو بخشنے والا ہے، معافی کرنے والا ہے۔ لیکن اس کی ایک شرط میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اللہ کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور خلوص نیت کے ساتھ اس سے معافی کے طلبگار ہوں اور معافی مانگے۔ اچھا، معافی کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات۔ معافی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو ادراک ہو گیا، آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور یہ بھی احساس ہو گیا جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ ایکنالج کر رہے ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں جس سے معافی مانگ رہا ہوں وہی معاف کرنے والا ہے، وہ معافی دے گا تو میری بات بنے گی۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ اللہ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ مجھے وہ معاف نہیں کرے گا، میری تو معافی ناممکن ہے، اور وہ معاف نہیں کرتا، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر اللہ سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس نے کہہ جو دیا، اس نے جب قرآن میں کہہ دیا تو اس نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے قرآن اتار دیا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو معافی مانگے گا، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوگا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب وہ معاف کر دے گا تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدے سے بیک آؤٹ نہیں کرتا۔ اب آ جائیے آگے پارہ نمبر 12 سورہ ہود میں چھوٹی سی آیت ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، یہ بھی آپ کے کام کی ہے، یہ بھی معافی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ ہود آیت نمبر 101 ہے قرآن کریم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ بھی تو اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی۔ آپ کوئی پروڈکٹ نہیں خریدتے بازار سے، کوئی الیکٹرانک کا پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی ٹی وی خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے جس کے اوپر وہ وارنٹی لکھا ہوتا ہے یا گارنٹی لکھا ہوتا ہے نا، کہ جی یہ 2 سال کی ہے، 5 سال کی ہے۔ یہ پوری زندگی کی گارنٹی اللہ نے آپ کو دے دی ہے۔ میں نہایت آسانی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی پوری زندگی کی گارنٹی اللہ نے قرآن کریم میں دے کے آپ سے کانٹریکٹ کر لیا، وعدہ کر لیا ہے۔ دیکھو اللہ رحیم ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے تو معاف کرتا ہے نا۔ اس نے کہہ جو دیا، اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہو، مانگتے رہو۔ اچھا، اب ایک اور بات اس میں سے نکلتی ہے، جو لوگ غلطی کر کے، گناہ کر کے، زیادتی کر کے
نہ اس آدمی سے معافی مانگتے ہیں جس کے ساتھ زیادتی کی، اس سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات۔ اور نہ اللہ سے تو ضرور معافی مانگنی چاہیے، اس بندے سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اس سے معافی مانگے، وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے تو بار بار معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے معافی میں ایک چھپی ہوئی بات ہے، چھپی ہوئی بات میں انٹرپریٹ کر کے، تشریح کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ معافی میں پہلو یہ چھپا ہے کہ آپ کو ادراک ہے، آپ کو ایکنالج آپ کر رہے ہیں اللہ کی ذات کو، کہ وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، جب آپ نے فریج خریدا تو فریج والے نے آپ کو مہر لگا کے تو وہ آپ کو دے دیا وارنٹی کارڈ، تو اس نے ایکنالج کر لیا نا کہ یہ جو میں وارنٹی کارڈ دے رہا ہوں، میں اس میں کوئی فالٹ نکل آیا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو ریپیئر کروں گا۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ سے معافی مانگتے رہو، وہ رحیم ہے، وہ ایک مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ مخلوق کون ہے؟ آپ ہیں، ہم ہیں۔ اور مخلوق سے محبت کرتا ہے، معافی دینے والا ہے۔ تو پھر آپ اکنالج کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں نا۔ پہلے آپ اکنالج کر لیتے ہیں معافی مانگنے سے پہلے۔ جب آپ نے ارادہ کیا نا میں معافی مانگوں، تو پہلے آپ کے دل میں یہ اکنالجمنٹ اور یہ تسلیم ہو جاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، اسی لیے تو آپ معافی مانگتے ہیں۔ تو اس معافی کو جب قرآن میں کہہ دیا گیا تو آپ اس کو گارنٹی سمجھیے۔ اور آگے پھر میں آپ کو سناتا ہوں توبہ کے معاملے میں سورہ الشورى آیات نمبر 25 تا 27، کیونکہ ریفرنس نہ دیں تو پھر ذرا مزہ نہیں آتا، بات سمجھ نہیں آتی۔ ریفرنس کے بغیر بات کروں تو پھر میری اپنی بات ہوگی، تو اگر میں قرآن کریم کا ایگزیکٹ ریفرنس دوں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں تو کوئی اونچ نیچ میں تو نہیں اپنی طرف سے کر سکتا۔ استغفر اللہ کی بات تو پکی ہے، اس میں مہر لگی ہے۔ تو یہ سورہ الشورى آیات نمبر 25 تا 27 ہے، میں وہ جلدی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سپنوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ رہی وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو قرآن سے انکار کرتے ہیں، جو اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول ہی نہیں کرے گا، فلاں کو معافی نہیں ملے گی۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا فلاں کو معافی نہیں ملے گی؟ اللہ جانے اور وہ جانے۔ حساب کی کتاب، حساب کے اختیارات میرے رب کے پاس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ جس کو چاہے جتنے گناہ کر لیے ہیں وہ معافی دے دے۔ آگے سنیے، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو، یہ بھی بڑی مزے کی آیت ہے، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب کئی لوگ مجھے سوال کرتے ہیں فون کر کے، مرزا صاحب آپ نے ایک لیکچر میں یہ کہا تھا کہ کوئی 8.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں 2 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں
کرۂ ارض پر جو رات کو پیٹ میں کھانا کھائے بغیر بھوکے سو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وہ سب کا پالنے والا ہوں، سب کو رزق دینے والا ہوں. تو اب یہ بھی تو آیت اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے نا، یہ آیت مبارکہ اس کے ساتھ ذرا جوڑیے تو سمجھ آئے گی. وہ یہ فرماتا ہے ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. رزق کے بارے میں ہے، کسی کو کھرب پتی بنا دیا، کسی کو ارب پتی بنا دیا، کسی کو ساری زندگی خوشحالی ہی خوشحالی عطا کی، اور کسی کو فاقہ کشی دے دی، کسی کا رزق تنگ کر دیا. تو یہ میرے رب کا نظام ہے، جس کی فلسفی، جس کا فلسفہ، اور جس کی گہرائی، جس میں پوشیدہ راز وہ بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے کسی کا رزق تنگ کیوں کیا. ہو سکتا ہے وہ آزما رہا ہو رزق کی تنگی سے کہ میرا بندہ مجھے رزق کی تنگی میں بھی میرا شکر بجا لاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ اس کی آزمائش ہے. اور جس کو بے حساب رزق دے دیا، وہ رزق لے کے تو اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، نہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، نہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. تو اللہ اس کو آزما رہا ہے. اب جب حساب کرے گا تو اس سے پوچھے گا بھائی یہ بتاؤ میں نے دنیا میں تمہیں بڑی بے شمار دولت سے نوازا، تمہارے اوپر میں نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا، بے پناہ رزق عطا کیا تمہیں، تم نے ایک بار بھی میرا شکر ادا نہیں کیا. تم اتنے تھینک لیس آدمی ہو، تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، تم نے شکر ادا نہیں کیا. تو یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، irrespective of the volume of your income, irrespective of the volume of your wealth. یہ نہیں قطع نظر اس کے کہ آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو روتے سنا، وہ جی فلاں تو اتنے پلاٹوں کا مالک ہے، اتنے گھروں کا مالک ہے، اتنی لینڈ کروزروں کا مالک ہے، مجھے تو ایک موٹر سائیکل دیا. بھائی یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ اس نے تو قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے جس کو میں جتنا چاہوں اس کو عطا کروں. آپ نے تو شکر ادا کرنا ہے. اچھا، شکر ادا کرنے کا بھی ایک فلسفہ ہے، وہ بھی ساتھ میں بیان کرتا جاؤں. جب آپ شکر ادا کریں گے نا تو پھر آپ اللہ کو تھینک یو کہیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس نے آپ کو عطا کر دیا آپ اس میں خوش ہیں، راضی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب تو نے مجھے جو عطا کر دیا ہے اس پر میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں. تو جب وہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی ذات مبارک جو ہے وہ خوش ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا شکر ادا کرنے سے آپ کے رزق میں یقیناً وہ اضافہ فرمائے گا. وہ تمام خزانوں کا مالک ہے نا، وہ چاہے آپ کو بے حساب رزق ادا کر دے. آپ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے شروع کی زندگی وہ غربت میں گزارتے ہیں، اور بعد جب وقت آتا ہے ایسے حالات بدلتے ہیں، دنوں میں ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پیسہ، دولت، خوشحالی آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی بات ہے. کون ہے جو زمین سے دانے اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، فصلیں پیدا کرتا ہے، پیداوار کرتا ہے؟ وہ جو پیداوار کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، وہ بھی تو رزق ہے نا آپ کا. چاہے تو بے شمار پیداوار کر دے، بے شمار آپ کو پھل دے دے، تو چاہے تو کبھی پھل نہ لگائے، آپ کی فصل پہ کیڑے پڑ جائیں، ٹڈی دل حملہ کر دے، کھا جائے. یہ تو سب اس کا نظام ہے. اس نے نظام اپنی سائنس اور میکانزم اور اپنی نالج کے مطابق بنایا ہے، اور وہ اس طریقے سے چلائے گا کیونکہ وہ مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے. یہ ہماری جانوں کا بھی وہ مالک ہے، اس دنیا اور دنیا میں تمام نعمتوں کا مالک ہے. ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے. اے لوگو، وہ بھی میری ملکیت، میری ملکیت اللہ کی ملکیت، ہم تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں. کیوں؟ ذرا آپ سوچئے.
ہماری جان، ہمارا مال جو ہم نے کمایا، جس نے بھی کمایا، کھربوں اربوں کمایا، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، یہ کیا ہے، یہ محمد علی باکسر ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ ہے وہ جو ڈانسر تھا، کیا نام تھا، یہ وہ جو مائیکل جیکسن، بڑا پیسہ کمایا، یہ راک ہڈسن ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ فلم ایکٹر ہے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ دنیا میں شہنشاہ گزرے. یعنی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں ذکر ہے اس کا، قارون کا، اس کے خزانوں کا یہ حال تھا کہ خچروں اور گھوڑوں کی ایک جماعت تھی، اس کے خزانوں کی کنجیاں ان پہ لاد کے لے کے جاتا تھا. آج وہ نہیں ہے. کہاں گئے وہ خزانے؟ سوچئے نا، وہ خزانے کہاں گئے؟ ختم، چھوڑ گیا، کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہمارے پاس، میرے آپ کے پاس یا ہیں، یہ بڑی سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہماری نہیں ہے. میں نے یہ جو شرٹ بھی پہنی ہے، یہ اس کا بھی مالک نہیں ہوں. میں نے کوئی گھڑی پہنی ہے، اینک پہنی ہے، میری جیب میں کوئی پیسے ہیں، کار کی چابیاں ہیں، 1 گاڑی ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 گاڑیاں ہیں، 100 گاڑیاں ہیں. وہ سلطان آف برونائی جو ہے، میں ایک دن گوگل پہ دیکھ رہا تھا، اس کے پاس کوئی 2,500 کے قریب دنیا کی قیمتی ترین گاڑیاں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے. اچھا، تو کیا ہے، وہ اتنی گاڑیاں وہ چلا ہی نہیں سکتا. کیسے چلائے گا 2,500 گاڑیاں اور دنیا کی قیمتی ترین گاڑی؟ بس ایک شوق کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی کلیکشن ہے. لیکن جب وہ دنیا سے جائے گا تو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو کیا ہوا؟ جب دنیا میں چھوڑ کے جائے گا تو دنیا بنانے والے کی ملک ہے نا یہ دنیا، اور دنیا کے تمام مال و متاع جو ہے وہ اس کا مالک تو اللہ ہے. تو پھر جب آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ گناہ کر کے، آپ غلطی کر کے، آپ چھینا جھپٹی کر کے کسی کا مال، یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیم غریب تو بہت خوفناک بات ہے نا ان کا مال کھانا. کسی دوسرے آدمی کا مال بھی کھانا جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہے. دوسرے لوگوں کا مال جو آپ غلط طریقے سے لیتے ہو، آپ کمائی سے لو یا تمہیں وہ گفٹ کر دے تو وہ تو ایک لیگلائزڈ طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی چالاکی مکاری سے تم کسی کی جیب سے پیسے نکلواتے ہو تو وہ تو صریحاً حرام ہے. تو حرام آپ نے کما لیا تو وہ بھی چھوڑ کے جاؤ گے، اور حلال سے کمایا تو وہ بھی چھوڑ کے جاؤ گے. اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کی ماسٹر کی توبہ ہے. تو آپ اطمینان رکھیے گا، بالکل اپنے گمان، اپنا وہم دور کیجئے گا. اللہ نے توبہ کی پروویژن رکھ دی ہے، وہ نہایت رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن آپ معاف کرنے کی طلب کرتے رہیے گا. آخری بات کر کے لیکچر ختم کرتا ہوں. آپ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ نے اگر مسلمان ہیں تو روزانہ کرنی ہے. ایک، آپ نے روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح کرنی ہے. اپنے رب سے استغفار کرتے رہنا ہے روزانہ کی بنیاد پر. جس طرح آپ روزانہ پانی پیتے ہیں، جس طرح آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، جس طرح آپ روزانہ اپنے بیوی بچوں سے یا دوستوں سے بات کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے. آپ استغفار کرتے رہیں، کچھ بھی ہو آپ نے استغفار کرنی ہے روزانہ. ہیبٹ بنا لیں. ایک بات جلدی دوسری بات بڑھتا ہوں. آپ نے درود ابراہیمی روزانہ 5 بار 10 بار جو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. 2 باتیں ہوگی. اور تیسری بات، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، میں اس لیے آپ کو ٹپ دے رہا ہوں. میرے لیکچر کا مقصد ہے کوئی، میں ٹپ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں. اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کرتے تو اپنا لیجئے گا، آپ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. یہ باتیں. تیسری بات آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور اپنی تعریف بہت پسند ہے.
وہی ہے نا جو تعریف کے لائق ہے. ہم تو تعریف کے لائق نہیں ہیں. تعریف اور بڑائی تو صرف میرے رب کی ہے. تو بیان کیجئے آپ کیا کیجئے, کیسے بیان کریں گے؟ آپ وہ کیجئے بیان جو فرشتے آسمانوں میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھیے, دن میں جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو ٹائم ملتا ہے پڑھیے. اور آخری ایک بات, چوتھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھی باتیں میں اپنے لیکچرز میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی. وہ قرآن کریم میں نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے. تھوڑی لمبی دعا ہے, لیکن وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اور اس دعا کا نام ہے دعائے گنج العرش. گنج کہتے ہیں خزانے کو. گنج سے یہ نہ سمجھیے گا جس کے سر کے بال نہیں ہوتے وہ گنج ہے, وہ گنج نہیں ہے. گنج کا مطلب ہے خزانہ. گنج العرش, عرش کا مطلب ہے آسمان, آسمان کا خزانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان آپ پر قربان ہو, آپ نے جب یہ دعا سیکھی جبرائیل علیہ السلام سے تو پوچھا کہ جبرائیل تم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ بڑی زبردست بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ, یہ دعا بڑی برکت والی فضیلت والی دعا ہے. جس تخت پر میرے رب تشریف فرما ہے یہ اس درخت کے آس پاس لکھی ہوئی ہے. یہ دعا ہمیشہ لکھی رہے گی. میں نے وہاں لکھی دیکھی, وہاں سے میں نے یاد کی, وہاں سے میں نے آپ کو بتایا, اور آپ اپنی امت کو آگے بتائیے گا. آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں دعائے گنج العرش مل جائے گی. کہتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ لیجئے گا. ویسے تو جتنا پڑھے آپ اس کا فیض ہی فیض ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اگر نہیں کبھی موقع ملا, مرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجیے. تو اللہ آپ پر اپنی رحمتیں, فضیلتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اچھی باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جتنا ہمارا تھوڑا بہت علم ہے, جتنی ہماری کاوش ہے, کوشش ہے, ہم آپ تک لاتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھائی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور باقی دوستوں کو بھی اچھائی پھیلانے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے. آپ تک فیض پہنچتا رہے. ہم اپنی بات نہیں کرتے, ہم اللہ کا پیغام آپ کو پہنچاتے ہیں, یہ سمجھ لیجئے. اجازت لیتے ہیں. السلام.